الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. العزیز، آج الحمدللہ عزیز کی بحث ہے، اور ہم خبر احاد، ایک طرف خبر متواتر تھی اور دوسری طرف خبر احاد جس کی ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی، یعنی جس میں خبر متواتر کی شروط نہ پائی جائیں وہ احاد ہے۔ اب احاد کی اسانید کی تعداد کے لحاظ سے ہم نے تقسیمات پڑھنا شروع کی تھی۔ سب سے پہلے مشہور کی بحث آئی تھی، جس میں کسی حدیث کا کسی متن کے کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 سندیں ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں کسی حدیث کے سندوں یعنی راویوں کی جو چین ہے اس کے ہر طبقے میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 راوی ہوں۔ اب یہ عزیز کی بحث آ رہی ہے۔ عزیز لغتاً عربی زبان کے لحاظ سے عزیز سے مراد کسی چیز کا قلیل اور نادر ہونا، یا کسی چیز کا قوی اور سخت اور پختہ ہونا۔ اصطلاحاً عزیز سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی ہوں، یعنی کم سے کم 2 راوی ہوں۔ اب یا یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں ایسی حدیث جس کی کم سے کم 2 سندیں ہوں۔ اب اس کی تعریف کی شرح میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی رہ گئے ہوں۔ 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل 5 طبقے ہیں، صحابہ کا طبقہ ہے، تابعین کا طبقہ ہے، تبع تابعین کا طبقہ ہے، اسی طرح جس طرح میں مشہور کا ایک اسکیچ سا پڑا تھا، اور اس کا جو میپ سا تھا اس کے اوپر ہم نے سمجھا تھا کہ کس طرح اس کو مشہور سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، فار ایگزامپل ایک حدیث ہے جس میں پہلے طبقے میں 9 راوی، صحابہ کے طبقے میں 9 راوی ہیں، تابعین کے طبقہ میں اس کو 10 راوی اس کو 10 راوی فار ایگزامپل روایت کر رہے ہیں، اور تبع تابعین کے طبقے میں اس کو 3 راوی روایت کر رہے ہیں، اس سے اگلے طبقے میں اس کو 2 راوی روایت کر رہے ہیں۔ یعنی کسی ایک طبقے میں اگر 2 راوی رہ گئے تو ایسی حدیث کو عزیز کہا جائے گا، یعنی کم سے کم کسی طبقے میں 2 راوی رہ گئے تو اس کو حدیث عزیز کہا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اس بحث میں یا راویوں کی بحث میں طبقوں میں جو راویوں کی تقسیم ہوتی ہے اس میں کم سے کم کا حساب رکھا جاتا ہے، یعنی کم سے کم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے الفاظ آتے ہیں العبرۃ للعقل، یعنی حدیث میں احتیاط کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے سب سے کم والے جو طبقہ ہے جس میں سب سے کم تعداد ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیث کو بھی عزیز کہا جائے گا جس کے کسی ایک طبقے میں 2 راوی رہ گئے، باقیوں میں بے شک زیادہ ہوں، کم سے کم 2 ہونے چاہیے۔ اور حافظ ابن حجر نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسی حدیث جس میں 3 راوی بھی رہ گئے، یعنی ایسی حدیث جس کی سند میں 3 راوی بھی رہ گئے، اس کو بھی عزیز کہہ دیا جاتا ہے۔ البتہ مشہور اور عزیز میں پھر فرق یہ ہوگا کہ مشہور میں یہ ہوتا ہے کہ 3 اور 3 سے زیادہ 9 تک جو راوی ہیں وہ کسی طبقہ میں ہو تو اس کو مشہور کہتے ہیں۔ البتہ عزیز میں 2 بھی اور 3 کو بھی عزیز کہہ دیا جاتا ہے۔ البتہ جو صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ کسی طبقے میں اگر 2 راوی رہ گئے ہیں تو اس کو ہم عزیز کہیں گے۔ اس کی مثال جیسا کہ امام مسلم اور امام بخاری شیخین اس کو روایت کرتے ہیں حدیث انس سے، اور امام بخاری اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث مشہور ہے، مشہور یعنی لوگوں کے درمیان اس کو جو ہے پذیرائی حاصل ہے، لوگوں کے درمیان یہ مشہور ایک حدیث ہے۔ لیکن اس حدیث کو دیکھیں 2 بندے روایت کر رہے ہیں صحابیوں کے طبقے میں، انس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آگے کے طبقے زیادہ ہوں یا کم ہوں، لیکن کم سے کم 2 ہونے چاہیے، تو پہلے طبقے میں 2 رہ گئے، اس کا مطلب یہ حدیث عزیز ہے۔ اور اسی طرح اس کے باقی طرق بھی روایت کیے ہیں کہ اس کو انس سے قتادہ رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور
ابھی دیکھیں ادھر ہی اس کا ایک طرح کا میپ ہے، آپ کو سمجھا ہی دیتا ہوں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور عبدالعزیز بن حسین، اچھا اس سند کو الٹا آپ سمجھے، یعنی صحابہ سے کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے قتادہ رحمہ اللہ نے اور عبدالعزیز ابن صہیب نے حدیث کو لیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے آگے دو حدیثوں دو جو تابعین ہیں ان کو یہ حدیث انہوں نے دی ہے یا انہوں نے ان سے روایت کی ہے، اور پھر آگے دیکھیں تابعین کے طبقے میں قتادہ سے کس کس نے روایت کی ہے؟ امام شعبہ نے اور امام سعید نے رحمہم اللہ، اور دوسری طرف عبدالعزیز بن صہیب جو تھے، جو حضرت انس کے اسٹوڈنٹ تھے، ان سے کون روایت کرتا ہے؟ اسماعیل اور عبدالوارث، یعنی اگلے طبقے میں تابعین کے بعد کو جو طبقہ ہے تبع تابعین کا، اس میں 4 راوی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح راویوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، لیکن کم سے کم جو صحابہ کے طبقے کی تعداد ہے وہ 2 تھی، اس لیے اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ عزیز۔ عزیز میں جو مصنفات لکھی گئی ہیں یا کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ خاص عزیز کے لحاظ سے، عزیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسی حدیثیں جن کی 2 سندیں ہیں یا جن کے کسی ایک طبقے میں 2 راوی رہ گئے، تو ایسی کوئی خاص کتاب نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ بہت ہی نادر اور بہت ہی قلیل تعداد میں یہ پائی جاتی ہے اور ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہو، تو اس لیے انہوں نے کوئی ادھر کتاب نہیں ذکر کی گئی اور نہ اس میں کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہے خاص۔ البتہ یہ کہ حدیث میں یہ خاص ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ یہ وہ جو مثال آپ کے سامنے بیان کی تھی پیچھے، اسی کو ادھر ایک میپ کی شکل میں بیان کیا گیا کہ دیکھیں بخاری اور مسلم کو یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے ملی ہے، اور دوسری طرف ایک اور سند سے امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں جو صحابی ہیں انس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صرف یہ انس رضی اللہ عنہ کی آگے ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اوبیسلی ایک جو طبقہ ہے یعنی صحابہ کا طبقہ اس میں 2 رہ گئے ہیں، آگے بے شک وہ زیادہ ہوتے جائیں۔ دیکھیں ایک ہی صحابی کے آگے جو لائن بتا رہے ہیں یا اس کا آگے ایک انہوں نے ٹری میپ بنایا ہے جو اس پہ اتنی زیادہ راوی ہو گئے، تو اوبیسلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو ادھر بات کی جا رہی ہے وہ کم سے کم کی ہے، یعنی 2 صحابہ رہ گئے تو وہ حدیث عزیز ہوگی۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے قتادہ اور عبدالعزیز رحمہم اللہ یہ 2 روایت کرتے ہیں، اس کے بعد قتادہ رضی اللہ عنہ سے شعبہ اور سعید رحمہم اللہ، اور عبدالعزیز ابن صہیب سے اسماعیل اور عبدالوارث رحمہم اللہ، یہ دونوں حدیث روایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرے طبقے میں 2 اور اس سے اگلے طبقے میں 4 راوی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے، لیکن کم سے کم 2 ہیں، اس لیے اس حدیث کو عزیز کہا گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے غریب، اور غریب حدیث سے مراد، غریب کا لغتاً جو مطلب ہے عربی زبان کے لحاظ سے، غریب سے مراد کوئی اجنبی چیز، منفرد چیز، یا اپنے قریبیوں سے دور کوئی کسی کا ہونا، اسی لیے مسافر کو غریب کہا گیا، جو اپنے اہل و عیال سے اپنے اقارب سے دور ہوتا ہے اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً غریب حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس کو ایک ہی راوی روایت کرے، ایسی حدیث جس کو ایک ہی راوی روایت کرے، اس کی شرح میں آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک راوی سے کیا مراد ہے، یعنی ایسی حدیث جس کے ہر طبقے میں ایک راوی ہو، یا باقی طبقوں میں بے شک راویوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن کسی ایک طبقے میں ایک راوی رہ گیا تو اس کو حدیث کو غریب کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں، یعنی ہر طبقے میں، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح آگے جو طبقات چلتے ہیں، جس کو حدیث جس نے روایت کیا آخری بار اپنی کتاب میں، ادھر تک، یعنی سارے طبقات میں اگر ایک ہی راوی چل رہا ہے، یعنی صحابہ کے طبقے میں بھی ایک ہے، تابعین، تبع تابعین، سب کے طبقے میں ایک ایک ہے، تب بھی وہ غریب ہوگی، یا باقی طبقوں میں وہ حدیث جو ہے متواتر سے کم اس کے ہیں، یا کسی ایک طبقے میں اس کے جو راوی ہیں وہ ایک رہ گئے ہیں، تو اس کو بھی غریب کہا جائے گا۔ اب غریب کو کبھی کبھی فرد بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں فرد اور غریب ایک ہی چیز ہے، اور بعض علماء اس میں کچھ
فرق بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات فرد مطلق اور فرد نسبی اور اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بھی زیر غور لایا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو آگے لائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اقسام الغریب، یعنی غریب کی اقسام اس کے موضع و تفرد کے لحاظ سے، یعنی اس جگہ یا اس طبقے کے لحاظ سے جس کی وجہ سے یہ حدیث غریب کہلائی۔ آپ کو بتایا کسی ایک طبقے میں بھی اگر ایک راوی رہ گیا ہے تو وہ حدیث غریب کہلائے گی۔ تو اس طبقے کی وجہ سے اس طبقے کی وجہ سے اگر وہ حدیث غریب ہو رہی ہے تو اس کے لحاظ سے بھی اس کی دو تقسیمات ہیں، غریب مطلق یا فرد مطلق بھی اس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ غریب کو فرد بھی کہا جاتا ہے، الغریب المطلق او الفرد المطلق، دونوں ایک ہی نام ہے، غریب مفرد یا غریب مطلق یا فرد مطلق۔ اب اس کی تعریف یہ ہے، غریب مطلق سے مراد ایسی حدیث جس کو ایک ہی صحابی روایت کریں، بے شک آگے تابعین دو ہوں، زیادہ ہوں، تبع تابعین اس سے زیادہ ہوں، ان سے آگے طبقات میں یہ جو تعداد بے شک بڑھتی رہے، لیکن اگر ایک صحابی ہی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں تو وہ حدیث غریب مطلق یا فرد مطلق کہلائے گی، جیسا کہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کو صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث شروع سے لے کر آخر تک غریب ہے اس کی سند، یعنی ہر طبقے میں اس میں ایک ایک ہی راوی ہے، اس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے، اس کو بھی غریب مطلق کہا جاتا ہے۔ غریب مطلق سے مراد دو قسم کی حدیثیں، یعنی جو شروع سے آخر تک اس میں ہر طبقے میں ایک ایک راوی ہے، یا صحابی ایک ہی صحابی اس حدیث کو روایت کر رہا ہے، اس کو بھی غریب مطلق کہا جاتا ہے۔ غریب نسبی یا فرد نسبی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں سند کے درمیان، یعنی صحابی کے بعد کسی بھی طبقے میں اگر کوئی ایک راوی رہ گئے تو اس کو غریب نسبی یا فرد نسبی کہا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ حدیث ہے، حدیث مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ داخل ہوئے، فتح مکہ کے یعنی موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مغفر تھا، یعنی ہیلمٹ ٹائپ، جس کو بندہ جنگ کے موقع پر پہنتا ہے۔ کہتے ہیں تفرد به مالک عن الزہری، یعنی امام مالک امام زہری سے روایت کرتے ہیں اور وہ ایک ہی ہیں جو ان کو دے رہے ہیں حدیث۔ امام زہری اپنے طبقے میں ایک ہی ہیں جو ان کو یہ حدیث روایت کر کے دے رہے ہیں، اور اس کو غریب نسبی کہا بھی اسی لیے گیا ہے کہ کسی ایک شخص معین کی وجہ سے حدیث غریب کہلائی ہے۔ اچھا، کچھ اور نسبتوں کے لحاظ سے، کچھ اور حیثیتوں کے لحاظ سے بھی غریب نسبی کی اقسام ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ادھر کہا گیا تفرد ثقۃ بروایت الحدیث، یعنی ایک حدیث ہے جس کو ایک طبقے میں ایک سے زیادہ راوی روایت کر رہے ہیں، لیکن اس طبقے میں صرف ایک ہی راوی ثقہ ہے، باقی راوی ضعیف ہیں، اس وجہ سے کہا جائے گا کہ اس حدیث کو ایک ہی ثقہ راوی روایت کر رہے ہیں، باقی سارے ضعیف ہیں، اس لحاظ سے بھی اس حدیث کو غریب نسبی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تفرد راو معین عن راو معین، یعنی یہ کہا جائے کہ تفرد به فلان عن فلان، یعنی دو طبقوں میں دو راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، یعنی اس طبقے میں تابعین کے طبقے میں بھی یہ راوی ثقہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اسی طرح تبع تابعین کا جو طبقہ ہے، جو تابعین سے روایت کر رہے ہیں، جو ان سے حدیث لے رہے ہیں، اس طبقے میں بھی ایک ہی حدیث ایک ہی وہ راوی جو اس کو روایت کر رہا ہے وہ ثقہ ہے، باقی سارے ضعیف ہیں یا ان کا اور درجہ ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ تفرد ثقۃ بثقۃ، یعنی اس کو دونوں ان طبقوں میں ایک ایک ہی راوی جو ثقہ ہیں وہ روایت کر رہے ہیں، اس لحاظ سے بھی تفرد ہو سکتا ہے، یا غریب نسبی اس کو کہا جائے گا۔ یا پھر بعض علاقوں اور بعض قبیلوں کے لحاظ سے بھی تفرد ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کو صرف اہل شام نے روایت کیا، یا فلاں حدیث کو صرف اہل
مکہ نے روایت کیا، یا فلاں حدیث کو پھر صرف اہل بصرہ نے روایت کیا، اور اس طرح اس کی دیگر اقسام ہیں۔ اور غریب بعض اوقات متن کے لحاظ سے ہوتا ہے اور بعض اوقات سند کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم کچھ یوں ہیں کہ بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو متن اور سند دونوں لحاظ سے غریب ہوتی ہیں، یعنی ایک راوی ایک ہی متن کو روایت کر رہا ہے، یعنی اس میں تفرد اس لحاظ سے پایا جاتا ہے کہ اس کی سند میں بھی غریب، مطلب سند بھی غریب ہے، یعنی اس کی سند میں بھی کسی ایک طبقے میں ایک راوی رہ گیا، اور اس کا متن بھی ایسا غریب ہے کہ اس کو ایک ہی راوی روایت کر رہا ہے، اور اس کی حدیث جو ہے کسی ایک ہی کتاب میں پائی جا رہی ہے۔ اب بعض اوقات حدیث غریب ہوتی ہے سند کے لحاظ سے، لیکن متن کے لحاظ سے وہ غریب نہیں ہوتی، متن کے لحاظ سے وہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ایسی حدیث ہے جس کو بہت سارے صحابہ روایت کر رہے ہیں، مشہور صحابہ، یعنی وہ روایت مشہور ہوتی ہے کہ ان صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ کوئی ایک راوی ایسا کرتا ہے کہ کسی ایسے صحابی سے روایت کرتا ہے کہ جو ان صحابہ کے علاوہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہوتا ہے، جس کو امام ترمذی کہتے ہیں غریب من ھذا الوجہ، یعنی اس حدیث کو اس صحابی کے واسطے سے روایت کیا جا رہا ہے، البتہ یہ حدیث باقی صحابہ کی روایت کے لحاظ سے مشہور ہے، یعنی اس کی کافی ساری سندیں ہیں، لیکن اس ایک صحابی کا جو ذکر ہے صرف اسی سند میں ہے، کسی اور سند میں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی حدیث سند کے لحاظ سے غریب ہو سکتی ہے، لیکن متن اس کا اور سندوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی غریب کی دو تقسیم ہیں۔ اب غریب میں ہی خاص، یعنی ایسی کتاب جو کہ صرف ان ہی احادیث پر محیط ہو جن میں صرف غریب حدیثیں ہوں، تو ایسی کتابیں، یا جو مسند البزار ہے فار ایگزامپل، اس میں اکثر اوقات یعنی مظنہ یہ ہے، یعنی ظن غالب یہی کہ اس میں زیادہ تر حدیثیں غریب ہیں۔ اور اسی طرح المعجم الاوسط للطبرانی، امام طبرانی کی یہ کتاب ہے المعجم الاوسط، انہوں نے شیوخ کے نام اور ان کی روایتوں پر مرتب کیا ہے اس کو۔ تو یہ دو کتابیں ایسی ہیں جس میں صرف وہ حدیثیں، یا زیادہ تر جس میں وہ حدیثیں ہیں جو کہ غریب ہیں۔ اور اسی طرح دیگر کتابیں جیسا کہ غرائب مالک للدارقطنی، یعنی امام دارقطنی نے اس کتاب میں صرف وہ حدیثیں روایت کی ہیں جو امام مالک نے روایت کی ہیں اور وہ غریب ہیں۔ اسی طرح الافراد للدارقطنی، امام دارقطنی نے اس کے علاوہ دیگر جو امام مالک کے علاوہ جو بھی حدیثیں غریب ان کو ملی، انہوں نے اس میں اکٹھا کیا اور اس کا نام الافراد رکھا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے سنن التی تفرد بکل سنت منہا اہل بلد لابی داود السجستانی، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کی کتاب کو جو ہے لکھا ہے، اور اس میں جو ہے غریب حدیثوں کو ذکر کیا ہے، یعنی ایسی غریب حدیثیں جس کو خاص جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے ہی روایت کیا ہو۔ تو یہ عزیز اور اس کے غریب کے جو ہیں، عزیز اس کی اقسام اور اس کی جو باقی ڈیٹیل ہے، اور غریب کی جو مباحث ہیں اس کے اوپر یہ محیط ہے۔ اگلا چیپٹر انشاءاللہ دیگر تقسیمات کا ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ہماری جو اگلی بحث ہوگی فی الحال وہ قوت اور ضعف کے لحاظ سے نہیں ہے، یعنی صحیح، حسن اور ضعیف، اس کا ایک مختصر سا تعارف آپ کو کرا دیں گے، البتہ اس کی باقی مباحث کو ہم اس کا استیعاب کر کے اس کو اچھی طرح سمجھ کے واپس انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ ایک جو ہے اس کا جو ہے ترتیب کے لحاظ سے اور آسانی کے لحاظ سے اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ